اسلام تسلیم کا نام ہے۔ رسول خدا نے کیا فرمایا تھا؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ اے لوگو، میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ آپ زندگی بھر دسیوں مرتبہ اس حدیث کو سن چکے ہیں، بچہ اس حدیث کا حافظ ہے، سب کو یاد ہے، بڑھڑیا تھی نا حدیث ثقلین، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا۔ مست ہو کہ دو سنگین چیز بھت بومس، ایک میں اللہ کی کتاب ہی، ایک اللہ کی کتاب ہی ویسی اٹھی ہے اس کتاب سادی۔ 2 منٹ ایک سوچتا ہے، کبھی ہم نے کتاب کو کھول کے دیکھا ہے؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک قصہ سناؤ، تھوڑا سا ٹائم ابھی میرے پاس ہے، 36 منٹ ہو گئے ہیں، ابھی میرے پاس ٹائم ہے، 1 گھنٹہ پڑھوں گا۔ ایک کوئی عالم دین کسی کے گھر مہمان گیا، مہمان کرنے کے بعد کھانا کھایا، کھانے کے بعد دیکھا دسترخوان کے ساتھ کچھ پیسے پڑے ہیں، سائڈ پہ دیکھا تو ایک چھوٹا سا ایک تخشہ تھا، وہاں پر ایک قرآن تھا، اس نے وہ پیسہ اٹھایا، قرآن کے اندر رکھ دیا، چلا گیا۔ گو گوڑ نو خزی گو روپائے کونے چھوڑو دسترخوان کے روپائے تو کسی لے روپائے ہونڈے قرآن نہ روپائے خزی گو۔ مالک مکان میزبان واپس ہوئی اور پھر ٹھیک تو روپائے نوش ماں بہن ایک کر دیا، انوش چرٹوں پوش انوش آ رہے ہوں، اچھا خاصی جگڑ واضح چھوں میں روپائے چوری ہے رہا ہوں، انہوں سے ماسٹر بجنوں کو بند ہو ختم، امام بارگاڑ انہوں سے پتہ کوئی طلاق سے نماز چھوں میں روپائے چوری ہے رہی بلا ٹکی کھوایا اس چکیا میں روپائے کا چوری ہے رہا ہوں۔ گو ہمیشہ رسی عزت تھے لو، پیار محبت ہمیشہ اسی مولوی کی مدد انہوں سے دے لو تھے، سے کبھی کبھار دعوت بھی دیتا تھا، کچھ مالی مدد بھی کرتا تھا۔ پھر مولوی نے دیکھا یار اس کو کیا ہو گیا، اب تو مڑ کے ٹیڑھا چل رہا ہے، بالکل ٹیڑھا چلتا رہا۔ ایک وقت ایسا پورا سال گزر گیا، پورا سال گزرنے کے بعد رسوں کو کوئی مصیبت کالی، کوئی بیمار ہو گیا یا فوتگی ہو گئی، وہی مجبور بولو نے کوئی ہوک تھی آئی ایک دوسرے کی تو ہوں شرط نہیں تھا چریش ہوں رہتا ہوں پتہ نہیں یقین بھی نہیں ہو تو انوش آئے ہوں روپائے کون گئے میں روپائے جا کے بلایا پھر کھانا کھلایا، عزت احترام سے کھلانے کے بعد اس کا رویہ تبدیل ہے۔ تو مولوی صاحب آخون صاحب علامہ صاحب کو رہا نہیں گیا، کہا فلانی تجھ میں اچھا کے عزت کا لو، اچھا کے احترام کا لو، بھی نہیں ہو جائے ہوگی 1 سال بنوں ٹوٹے رہو پھر بنو سلام تھا تو سلام جواب دینے ہو جائے ہوگی۔ اس نے دل میں نہیں رکھا، بات کہہ دی جناب مولانا صاحب تو چیروٹا ہوں آسے کر چیروٹو ساتھی تھوڑے سے رزن تعلقات نہ چھوڑنا ہو جو تم سے کیا شرم تو ساتھی تعلقات چیروٹو کے ساتھی تو حیران بولتا ہوں نعوذ باللہ مست کی چوری ہے تو سچ بولتے مجھے پرے پشا مس چوری تھا مس پشا مس مڑے یقین نہیں تو پر مس ان دعوت تھرا لو ஞானی روپے چھڑا لو تو دا روڈ میں روپے نہ سے آسمان سے زمین سے پوجا رہے ہوں یار کوئی پوجا رہے ہوں میں روپے۔ مولانا صاحب اٹھے قرآن کو لایا کھولا تو وہ پیسہ اس کے اندر تھے اور وہیں پہ چیخ ماری اس نے، کہا تم کس قسم کا مسلمان ہو، یہ لو تمہارے پیسے۔ میں نے سوچا کہ یہ قرآن تو ہر کھولنے والی کتاب ہے، 24 گھنٹے میں اگر نہ کھولیں تو ہفتے میں تو ایک بار کھولے گا۔ میں نے سوچا اب اس کتاب کو کھولو گے تو پیسے نظر آئیں گے، لیکن افسوس ہے تجھ پر مسلمان کر جاؤں تو یہ مسلمان ہے کھاؤں 1 سال بلوں قرآن کھلا نہیں تھا تو سب ایک دشت ہے قرآن سم بدوں تھے روپائے مسئلے کھاؤں تھے روپائے آنی ہیں یار یہ خدا حافظ آدم پر متو گنجے منو تو یہ ہوتا ہے۔ عزیزو اطہار اہل بیت اطہار سے دشمنی، رسول خدا نے کیا کہا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا حتی یردا علی الحوض، یہ دونوں حوض کوثر تک ساتھ رہیں گے، جدائی نہیں ہوگی۔ دوسری حدیث علی مع القرآن والقرآن مع علی، قرآن علی کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، یہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ اگر علی کو چاہتے ہو قرآن پڑھو، قرآن کو چاہتے ہو تو علی کے ساتھ دو، یہ قیامت تک ساتھ رہیں گے۔ پھر فرمایا کسی صحابی کو مخاطب کر کے فلانی اگر پوری دنیا ایک طرف ہٹ بوجھے علی ایک طرف ہٹ بو تو علی ورگو دنیا ورنو بنو تو یہ علی سے دشمنی کیا ہے؟ اسلام تسلیم کا نام ہے۔ جب پیغمبر اسلام نے غدیر قوم کے میدان میں علی کے ہاتھ پکڑ کر فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا اللہم
والی من والا وعادی من عادا وخذل من خذلہ وانصر من نصرہ. جب پیغمبر اسلام نے 1 لاکھ 1.25 لاکھ کم سے کم 1 لاکھ کا مجمع تھا, 1,40,000 انسان و مجمعینی بلند تھے کوسر شک گنوی کی انوسر گاڑبے انرزن کی انو علی انو ناسل متکسل فلان ارسو کو جو علی گدوان فلانی ہاشمی فلانی قریشی علی تھا نور ناسل تھے. شک بوئی پیغمبر اسلام نے اونٹ کے ممبر سے, آپ نے 1000 مرتبہ سنا ہے زندگی میں 10 مرتبہ, اونٹوں پالانے کے ممبر سے نے ہاتھ ایک ڈنگ تھے بلند تھے ٹکیا سیو تو کوسر تکوا نشتسیو تکوا تھے آنو من کنت مولا ہوں فہاد علی مولا, میں جس کا مولا ہوں, میں جس کا آقا ہوں, جس کا سردار ہوں, علی اس کا سردار ہے. نہیں مانا, نہیں مانا, یہی ہوا نا. اور آج ایسے ہیں کہ رسول کو رسول نہیں مانا, تسلیم نہیں ہوئے, قانون کی پاسداری نہیں کی. جب قانون کی پاسداری نہیں کرتے ہو تو نتیجہ یہی ہوتا ہے, تم پٹتے رہو, مرتے رہو, کٹتے رہو, تمہارا دفاع کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور نتیجہ یہ ہوا, اس کا نتیجہ کیا ہوا, لوگوں نے ساتھ نہیں دیا. حقیقی اسلام بہت مختصر سے لوگوں تک پہنچ گیا, اس کا نتیجہ یہی ہوا نا. اور آج ہمارے پاس دینی ذرائع سے ہم محدود ہیں, محصور ہیں, مجبور ہیں. تو وجہ کیا ہے, یہی ہے کہ انہوں نے اپنے لیڈر کی اتباع نہیں کیا, اس کو کمزور کیا, اپنے آقا کو کمزور کیا, علی کو تنہا چھوڑا, علی کو تنہا چھوڑا. اگر تنہا نہ چھوڑتے تو آج کربلا نہ ہوتی, کربلا نہ ہوتی. اگر علی کو تنہا نہ چھوڑتے, حسن مجتبیٰ کو زہر دینے کی کسی کو جرأت نہیں ہوتی. اگر اپنے لیڈر, اپنے آقا, اپنے اس کے کمانڈر کی پاسداری کر چکے ہوتے تو کسی کو جرأت نہ ہوتا کہ وہ زہرا کے در پر لکڑی اور آگ لے کر آ جائیں, دھمکی دے دیں. نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم اس کے اوپر, اس قوم کے اوپر مسلط ہو گیا, ظالم مسلط ہو گیا. معاویہ مسلط ہو گیا, معاویہ کے بعد یزید آ گیا. نتیجہ یہ ہو گیا, اس اطاعت نہ کرنے کا نتیجہ, غدیر قوم بلانے کا نتیجہ, حدیث ثقلین بلانے کا نتیجہ, اور حدیث علی ابن ابی طالب, حدیث قرطاس بلانے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ یزید جیسا فاجر فاسق قوم کے اوپر مسلط ہو گیا. اور جو چاہے کرتا تھا, کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ میری بیٹی کیوں اٹھاتے ہو, میری گائے کیوں اٹھاتے ہو, میرا گھوڑا کیوں اٹھاتے ہو. جہاں جس وقت جو چاہے کرتے تھے. اور نتیجہ یہ ہوا, اچھے بھلے اور سرکردوں کو پیسے دے کے خریدنا شروع کر دیا. خرید کی جگہ جگہ انہوں نے, جیسے آج کل ہو رہا ہے نا, آج کل ہو رہا ہے, سمجھانے میں آپ کو آسان ہو رہا ہوگا. خصوصاً اس سال جو ہوا, ملک کے اندر جو حادثات پیش آئے, سیاسی جو حادثات, عقل ہے نا آپ کے پاس تو کربلا کی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی. اس دور میں عزیزو, اس دور میں جہاں سوشل میڈیا ہے, عام ذرائع ابلاغ ہیں, کس طرح انہوں نے ایک بھلی بھالی حکومت, ایک اچھی حکومت کو گرا دیا. 2 گھنٹوں میں گرانے کے بعد ایسے ٹکڑے کر دیا ایک پاورفل حکومت کو. کسی کی جرأت ہوئی آپ کچھ بول سکیں. کہتے ہیں نا کوفی, یہ کرو نا, تمہارے پاس گئے تھے تو تم بھی کر کے دکھاؤ. کیوں نہیں کیا آپ نے؟ کہتے تھے یہ جھوٹ ہے, ایسا کچھ نہیں ہوا. اب تو یقین آ رہا ہوگا نا کس طرح کیا. اس دور کے اندر آپ کے پاس اسلحہ بھی ہے, آپ کے پاس حتی راکٹ لانچر آپ کے پاس ہے, میزائل آپ کے پاس ہے, سب کچھ آپ کے پاس, گاڑی ہے آپ کے پاس, میڈیا ہے, اس کا کرو. کیوں نہیں کیا؟ ایک منتخب حکومت کو کیسے گرایا انہوں نے. میں یہ کسی کی طرفداری نہیں کر رہا, اس ماجرے کا وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ماجرا کیسے ہوا, کربلا کی طرف چلے جاؤ, سمجھ میں آ جائے گا کس طرح طاقت کے بل بوتے پر انہوں نے جب ساتھ نہ دیں اپنے لیڈر کی تو جو چند ایک ہوتے تھے انہوں نے پریس کر دیا, پریس کر کے تنہا کر دیا, سب کو تنہا کر دیا. یزید جیسا شرابی کبابی مسلط ہو گیا. پھر جا کے کوفیوں کو ہوش آ گیا.